بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ آج کا جو ہمارا سفر ہے یہ ہے انشاءاللہ سری نگر ہائی وے سے ہوتے ہوئے ممتاز سٹی کو کراس کر کے ہم چل جائیں گے فتح جنگ، اور فتح جنگ سے ہم سی پیک کے ذریعے جائیں گے پنڈی کھیپ۔ اس وقت ہم سری نگر ہائی وے پر ہیں۔ ہمارے بائیں طرف اسلام آباد کی مجوزہ جیل ہے، اور دائیں ہاتھ پہ G15 اور G16 کا ایریا ہے، اور یہ میٹرو کی اسلام آباد ایئرپورٹ سروس چل رہی ہے، بس سروس چل رہی ہے ایئرپورٹ سے لے کے 26 نمبر چنگی تک، اور 26 نمبر سے پھر یہ فیض احمد فیض تک جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے بائیں ہاتھ پہ اسلام آباد کا تبلیغی مرکز گزرا ہے، اور اس کے ساتھ ہی 18 تھا، اور اس وقت ہم موٹر وے M1 M2 کے نیچے سے ہوتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ کی طرف، اور یہ ہم یہاں سے ممتاز سٹی کے سے ہوتے ہوئے ہم انشاءاللہ دھما پھاٹک پہ نکلیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ بلاگ پسند آئے گا۔ تھوڑا لمبا ہے کچھ بلاگ، کیونکہ پورے سی پیک کو تقریباً کور کیا ہم نے پنڈی کھیپ تک کا، تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، کمنٹس اپنے کر دیا کریں۔ چینل پہ اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا پلیز۔ اس وقت ہم شاہپور ڈیم کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ شاہپور ڈیم یہاں فشنگ پوائنٹ بھی ہے، اور فیملی کے لیے پکنک پوائنٹ بھی بنا ہوا ہے۔ روڈ کے دونوں طرف خوبصورت سرسبز کھیت ہیں، اور یہاں اس وقت مقامی جو کہ ابھی دیر سے کاشت کی فصل خربوزے کی وہ آ چکی ہے، اور روڈ کے دونوں طرف آپ کو گاہے بگاہے لوگ شاپر بھر کے بیٹھے ہوں گے سیل کرنے کے لیے۔ یہ ہم نے فتح جنگ میاں والی پنڈی راول پنڈی میاں والی ٹریک کراس کیا ریلوے کا، اور اس وقت ہم آفیشیلی فتح جنگ میں انٹر ہو چکے ہیں۔ تھوڑا بہت رش ہے یہاں، روڈ کافی تنگ ہو چکی ہے، پتھارے لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم یہاں چوک سے لیفٹ ہوں گے، اور فتح جنگ کھوڑ روڈ جو کہ آگے جا کے کراچی تک جاتا ہے، ہماری دائیں طرف کوہاٹ روڈ جا رہا ہے، اور یہ چوک تو خیر سے نہیں کہیں گے، یہاں سے راہ آئے 3 راستے ہیں اس کے، تکونی راستہ ہے، 3 اطراف سڑکیں نکل رہی ہیں، ایک دائیں طرف جا رہی ہے اور ایک یہ بالکل سامنے جا رہی ہے۔ اور یہاں یہ صاحب دیکھیے راستہ ان کو مل نہیں رہا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری غلط پارکنگ کا کہ کیسے لوگوں کے لیے ہم نے راستے بلاک کر رکھے۔ اس وقت ہم فتح جنگ سے نکل کے اور پہنچنے والے ہیں سی پیک پہ۔ یہ ہم آفیشیلی اب سی پیک فتح جنگ انٹرچینج سے سی پیک پہ چڑھنے کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے ہمیں کارڈ لینا ہوگا، لیجیے یہاں سے ہم نے انٹری کارڈ وصول کیا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ رواں دواں ہوں گے پنڈی کھیپ ایگزٹ تک۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اب یہ پاک چین دوستی کی ایک جیتی جاگتی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت۔ فاصلے کافی حد تک کم ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد سے اس وقت آپ
بذریعہ سی پیک جا سکتے ہیں کوئٹہ تک تقریباً 12 گھنٹوں میں، جو کہ 24 گھنٹے سے زیادہ سفر تھا، 24 گھنٹے تک لگ جاتے تھے، اور آج کل بذریعہ سی پیک آپ 12 سے 13 گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں سی پیک۔ اس وقت ہم فتح جنگ انٹرچینج سے سی پیک پہ داخل ہونے پر کے بعد رواں دواں ہیں، مغرب کی طرف ہمارا رخ ہے، اور اس وقت ہم پنڈی کھیپ مٹھیال ایگزٹ سے آؤٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ سفر پسند آئے گا۔ دونوں طرف اس وقت کھیتوں میں ہل چلایا جا چکا ہے اور نئی فصل کی تیاری ہے، کیونکہ یہ ایریا بارانی ہے، یہاں جب بارش ہوتی ہے تو فصلیں بھی اچھی ہوتی ہیں، اور ان کا سارا انحصار صرف بارشوں پر ہے، اور اس خطے میں بارش کی زیادہ ضرورت ہے، اور ابھی اس وقت بھی آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے، کچھ ایریاز میں کل پرسوں بارش ہلکی ہلکی ہو چکی ہے، اور کہیں آج ہو رہی ہے، اور کچھ جگہوں پہ ابھی تک خشک ہے، اور خوبصورت منظر ہے، تا حد نگاہ آپ کو خوبصورت لینڈسکیپ ملے گی، اور کھیتوں میں ہل چلایا جا چکا ہوگا، کہیں کہیں آپ کو ہلکا ہلکا سبزہ بھی دکھے گا، درخت دور دور تک آپ کو دکھائی دیں گے، اور سفر کریں، محظوظ ہوں گے آپ اس سفر سے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ روڈ کے دونوں طرف کہیں کہیں آپ کو NHA کی طرف سے پیغامات لکھے ہوئے دکھائی دیں گے، کہیں آپ کو ٹیلی فون کے ذریعے ایمرجنسی پہ خدا نخواستہ کسی حادثے کی صورت میں یا آپ کسی ضرورت کے تحت آپ دیے گئے نمبروں پہ 130 پہ آپ کال کر سکتے ہیں، ایمرجنسی کی جو فوری طبی امداد یا فوری کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو آپ NHA کی ٹیم کو کال کر سکتے ہیں جو ان کے متعلقہ ادارے ہیں، اور آپ کی حفاظت کے لیے جو آپ کو ہدایت دی جاتی ہے، آپ دیکھ لیں خوبصورت ہل چلایا گیا کھیتوں میں ہے، اور دور دور تک آپ کو سنہری زمین دکھ رہی ہے، اور یہ زمین جب بارش ہوتی ہے فصل بیج دی جاتی ہے، اس کے بعد سونا اگلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سرسبز و شاداب رکھے، اور لہلہاتا رکھے، اور تا قیامت اسے قائم دائم رکھے، اور دشمن کی میری نگاہ سے بچائے رکھے۔
اس وقت آسمان پر کافی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور لگ ایسے رہا ہے کہ کہیں برس رہے ہیں اور کہیں برسنا چاہتے ہیں. یہ بائیں ہاتھ پر خوبصورت بھوسے کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور بڑے محنت طلب دفاکش کسانوں کی محنت کا مبولتا ثبوت ہے یہ کہ اسے جب اسٹاک کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بارش آندھی کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا. ان کی بڑی خدمات ہیں. یہ بورڈ لگا ہوا ہے 130 کی کال کا.
اور یہ لیجیے جی ہمارا ایگزٹ قریب پہنچ چکا ہے. اس وقت ہم ایگزٹ ہوں گے جناب پنڈی کے مٹھیال انٹرچینج سے نکل کے ہم انشاءاللہ جائیں گے پنڈی کھیپ کی طرف. یہاں پہ ہم نے 60 روپے ٹول پلازا ان کو پے کیا ہے. فتح جنگ سے پنڈی کھیپ ایگزٹ تک آپ کو 60 روپے پے کرنے پڑتے ہیں. خودکار سسٹم لگا ہوا ہے. ایک نوجوان کو بٹھایا گیا ہے جو کہ وہ بیریئر کو اپ ڈاؤن کر رہے ہیں. یہاں سے ہم انشاءاللہ نکل کے اور اب یہاں سے دائیں ہاتھ پہ آپ ہوں گے. بائیں ہاتھ پہ اگر جاتے ہیں تو آپ مٹھال چوک جو کہ کوہاٹ فتح جنگ روڈ پہ ہے اس پہ لگتا ہے، اور اگر آپ دائیں ہاتھ پہ ہو جاتے ہیں تو آپ پنڈی کھیپ کی طرف نکل جائیں گے. یہاں کچھ روڈ ابھی زیر تعمیر ہے، کافی ناہموار ہے. آپ کو شاید ویڈیو میں تھوڑی سی ببلنگ محسوس ہو، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو سورج کی روشنی اتنی محسوس سائے سے دکھا ہوا. تقریباً ہم نے جو سفر کیا ہے تو سی پیک پہ فتح جنگ سے ہی ہمیں تقریباً بادل ملے ہیں، مسلسل بادل تھے. اور یہاں جناب دائیں بائیں دور دور تک کوئی آبادی نہیں دکھائی دے رہی، صرف کھیت ہی کھیت ہیں. اور یہاں یہ بھوسا اسٹاک کیا گیا. یہ بھوسا اونٹوں کے لیے ہے. مونگ پھلی کا جو بھوسا ہوتا ہے وہ ہے. یہ ہمارے یہاں سے مڈل ایسٹ جو اونٹوں کی پسندیدہ خوراک ہے ان کے لیے سپلائی کیا جاتا ہے. اس وقت ہم ہمارے دائیں ہاتھ پہ یہاں کا مقامی جو کہ لوگوں کی مدد اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا شہباز پور ڈیم ہے رہ گیا ہے. پکنک چھوٹا سا ہے، اچھا خوبصورت پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے. اور تقریباً تھوڑی دیر میں ہم پنڈی کے پہنچنے والے ہیں. پنڈی کے پہنچنے سے چند لمحے پہلے موبائل کی بیٹری کا ایشو ہو گیا. اس کے بعد میموری کا تھوڑا سا پرابلم ہو گیا تو وہ وہاں سے پنڈی کے وہ نہیں کور کر سکا. پھر میموری تھوڑی سی اپڈیٹ کی اور پنڈی کھیپ سے نکلنے کے بعد ہم اس وقت رواں دواں ہیں پنڈی کھیپ غریب وال اور توت آئل فیلڈ روڈ پہ.
یہ ریبال سے تقریباً تو آئل فیلڈ اور میرا شریف تک 25 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے، جبکہ ہم نے اس روڈ پہ تقریباً 12-13 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے۔ اس وقت ہم اس پگڈنڈی نواز سڑک پہ رواں دواں، سنگل روڈ ہے لیکن خوبصورت ہے، اور خوبصورت اس لحاظ سے کہ سنگل اور صاف ستھری روڈ ہے، اس پہ زیادہ تر جمپ وغیرہ کھڈے وغیرہ نہیں ہیں، تھوڑا بہت ببلنگ ہے، آپ کو جیسے سمجھ سکتے ہیں کہ زمین سے کھیتوں سے تھوڑی سی اونچی کر کے بنائی گئی تو کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت رہ گئے۔ بہرحال اوورآل یہ ایک اچھی روڈ ہے۔ اس وقت ہم ڈھوک آوان کے پاس سے گزر رہے ہیں اور ہمارا سفر رواں دواں ہے۔ یہ دیکھیں خوبصورت کھیتوں کے درمیان ڈھیر بھوسے کے اسٹاک، اور دائیں ہاتھ پہ آرا مشین ہے ہمارے، اور یہاں زندگی کے ہر رنگ آپ کو ملے گا۔ اس علاقے کے لوگوں کا انحصار بارشوں پر ہے اور کھیتی باڑی پر ہے۔ کھیتی باڑی ان کی بارشوں کے مرہون محنت رہتی ہے اکثر، اور جب تک بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو اچھی فصل اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہاں کی دو فصلیں، ایک سال میں گندم ہے اور دوسری فصل مونگ پھلی جو ہے یہاں کی، اور یہ بائیں ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کے بائیں طرف دونوں طرف اطراف ہے، لیکن یہ تھوڑی سی ٹائم پہلے کہیں کاشت کی گئی ہے تو تقریباً کھیت اب اچھے ہو چکے ہیں، جبکہ دائیں طرف ابھی بوائی ہوئی بھی ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا نکلنے میں۔ یہاں سے آپ کو تو آئل فیلڈ تک سڑک کے دونوں طرف اس سیزن میں جون کے بعد آپ کو دسمبر تک مونگ پھلی، اور پھر نومبر دسمبر سے یہاں پہ گندم دسمبر میں کاشت کر دی جاتی ہے، جو کہ مارچ اپریل میں اٹھا لی جاتی ہے۔ سال میں 2 فصلیں، اور اچھا ان کا ذریعہ معاش اسی پر ہے، فصل پہ، اور وہ سب مرہون منت ہے بارشوں کے، ان کا سارا انحصار بارشوں پر ہے۔ یہاں کے لوگ کافی جفاکش ہیں، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ کھیتی باڑی کے ساتھ ساتھ اکثریت یہاں کے اس علاقے کے لوگوں کی گلف میں، خاص طور پر سعودی عرب، دبئی وغیرہ میں، اور سخت کام کرنے کنسٹرکشن کے کام میں، آئل فیلڈ میں کافی یہاں کے لوگ ہیں۔ بہرکیف یہ تو کچھ اس علاقے کی معلومات تھیں۔ اس وقت ہم رواں دواں ہیں اپنی منزل کی طرف۔ یہاں آنے کا مقصد یہ تھا، اور آج ایک جنازے میں شرکت کرنی تھی، تو سوچا آپ کے لیے یہ ایک ویڈیو بھی بنا دی جائے سی پیک کی اور اس چھوٹے سے علاقے کی، تاکہ آپ کو انفارمیشن بھی ہو جائیں، معلومات مل جائیں۔ یہ سفر ہم نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کیے، لیکن اسے فلمایا نہیں ہے، اور اس راستے سے بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ کبھی ہم اس سفر پہ یہ 12-20 کلومیٹر کا سفر ہم پیدل چلا کرتے تھے، طے کیا کرتے تھے۔ اب ذرائع آمد و رفت اچھے ہو گئے ہیں، پہلے سائیکل، موٹر سائیکل، اور اب گاڑیاں آ گئی ہیں، تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ تو جناب اس وقت ہم رواں دواں ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ہم یہاں کے ایک صوفی بزرگ ہیں حاجی حلیم صاحب، ان کے مزار کو کراس کریں گے، اور ان کے نام کی نسبت سے یہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بھی بنائی جا رہی ہے، جو کہ حاجی حلیم ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے نام دیا گیا اسے، اور اس وقت اس کی ترقیاتی کام زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے بائیں ہاتھ پہ یہ حاجی حلیم صاحب کا دربار اور اسٹاپ ہے، اور
اسے کراس کرنے کے بعد بائیں دائیں ہاتھ پہ آپ کو یہ جو زمین ہموار کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ٹریکٹر نظر آیا ہو، یہ سطح زمین کو ہموار کر رہے ہیں۔ اور یہ سوسائٹی حاجی حلیم ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے یہاں ڈیولپ کی جا رہی ہے۔ یہ ان کا سائٹ آفس ہے رائٹ ہینڈ پہ دائیں ہاتھ پہ، اور یہ بورڈ لگا ہوا ہے اس کے A, B اور C, D، اور اس کا نقشہ بھی ساتھ ہی ہے۔ مختلف پلاٹس ہیں اس میں، اور اس وقت پھر ہم اس سوسائٹی کو کراس کر کے آگے نکل چکے ہیں۔ چند لمحوں میں ہم انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہیں۔ آپ کو یہاں آنے کا مقصد دراصل ایک جنازے میں شرکت کرنی تھی، اور لگے ہاتھوں سوچا آپ کے لیے ایک ہلکی پھلکی معلومات سے بھرپور ویڈیو بھی بنا دی جائے اور سی پیک کے اپڈیٹ بھی دی جائیں۔ یہ دائیں ہاتھ پہ بچے ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ویڈیو بڑے بچہ چھوٹے کو بتا رہا ہے کہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور آپ سب سے جاتے جاتے گزارش کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے بٹن کو دبا دیجیے گا، اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔